اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد اور پیش کیا جا رہا ہے پروگرام بزم عقیدت۔ اس میں آج موضوع جو ہے وہ اہل ایمان اور آزمائش ہے۔ ظاہر ہے ایمان جو ہے اس کی کسوٹی ہے، آزمائش جو ہے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی آخر الزماں حضرت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک دیکھ لیں، یعنی صبر ایوب دیکھ لیں آپ، صبر یعقوب دیکھ لیں آپ، دیگر انبیاء علیہ السلام کا جب آپ انبیاء علیہ السلام کی حیات مبارکہ کو دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے۔ پھر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان آزمائشوں کو دیکھیں کہ جو اعلان نبوت سے پہلے کی ہیں، پھر اعلان نبوت کے بعد خاص طور پر پھر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے حوالے سے آپ دیکھیں، تابعین، تبع تابعین، اولیاء امت، اور پھر عہد حاضر میں اگر ہم دیکھیں آج بھی مسلمانوں پر آزمائش و ابتلاء کا معاملہ ہے۔ اب جو ثابت قدم ہے، جو جن کے قدم متزلزل نہیں ہو رہا ہے، وہ تو اللہ کی بارگاہ میں ان کا بڑا مقام اور مرتبہ ہے، اور ایمان تقاضا بھی اسی بات کا کرتا ہے کہ جب آپ ایمان لے آئے اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، کہ جو لوگ ایمان لے آئے ہیں ان کے لیے تو یہ لازم ہے کہ وہ صبر بھی کریں ایسی آزمائش پر، اور پھر حق کا پرچار کریں، حق کی تلقین کریں۔ اس اعتبار سے جہاں ہم پوری امت کی بات کر رہے ہیں، وہیں 61 ہجری میں پیش آنے والا واقعہ جسے واقعہ کربلا کہا جاتا ہے، اس میں نبی کریم علیہ السلام کی آل پاک کی شہادت، سیدنا امام حسین علیہ السلام اور آپ کے رفقا، آپ کے اصحاب و انصار کی وہ شہادتیں ہمیں اس بات کا درس دیتی ہے، ہمیں اس بات کا ثبوت فراہم کرتی ہیں کہ جب اہل ایمان پر آزمائش اور ابتلاء آ جائے تو وہ پھر صبر بھی کرتے ہیں، اور استعینوا بالصبر والصلاۃ کا ایک عملی جامع نظر آتے ہیں، تفسیر نظر آتے ہیں کہ نماز سے بھی مدد لے رہے ہیں اور صبر سے بھی مدد لے رہے ہیں۔ تو ان چیزوں کو ہم انشاءاللہ آج سامنے رکھیں گے۔ آج ہم خدا نخواستہ تھوڑی بہت پریشانی، آزمائش آ جائے تو زبانوں سے کفریہ کلمات تک لوگوں کے نکل جاتے ہیں۔ یہ کتنی عجیب بات ہے کہ آل رسول پر اس قدر ظلم اور تشدد ہوا، اور ان کے اصحاب و انصار پر اس قدر مظالم ڈھائے گئے، اس کے باوجود نہ انہوں نے قرآن کو چھوڑا، نہ انہوں نے نماز کو چھوڑا، اور نہ انہوں نے صبر کے دامن کو ہاتھ سے جانے دیا۔ یہ ہمارے لیے بہت بڑا میسیج ہے، اس حوالے سے انشاءاللہ بات کریں گے۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہے عہد حاضر کی ممتاز و معروف شخصیت اور ایک ایسے ریلیجیس اسکالر ہیں جو وقی مطالعہ رکھتے ہیں ماشاءاللہ۔ اس سے قبل بھی جب بھی میں نے میٹرو ون نیوز پر آپ کو زحمت کلام دی ہے، تشریف لائے ہیں، بہت عمدہ خود موضوعات کا انتخاب کر کے میری رہنمائی کرتے ہیں، پھر اس پر ہم جب سوالات قائم کرتے ہیں تو وہ موضوع کسی حد تک ڈسکرائب ہو جاتا ہے اور ناظرین تک پہنچتے پہنچتے وہ بہت پسند کیا جانے لگتا ہے۔ تو آج ہم جب اہل ایمان اور آزمائش کے موضوع پر بات کریں گے تو ڈاکٹر صاحب کے ظاہر رہنمائی بھی ساتھ ہے، اور انشاءاللہ اس حوالے سے بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر سید غضنفر احمد عاطفی صاحب، جامعہ کراچی میں اپنی تدریسی خدمات انجام دے رہے ہیں، اور بہت سے طلباء و طالبات آپ کے علم کی روشنی سے بہرہ مند ہو رہے ہیں اور خود بھی علم کی روشنی پھیلا رہے ہیں۔ تشریف فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور میرے دائیں جانب تشریف فرما آستانہ جنیدیہ کے وہ فرد اور وہ حضرت شاہ اسد اللہ جنیدی صاحب کے مرید کے جو خود بہت اچھے نعت خواں ہیں ماشاءاللہ، نعت کا اعلیٰ ذوق رکھتے ہیں، اور اپنے ظاہر ہے مرشد گرامی کا فیض بھی آپ کے ساتھ ہے، اور تشریف فرما ہے منور رضا جنیدی ہمارے ساتھ موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ ہی کی آواز میں ہم کلام شامل کریں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ اس سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، دکھائی بھی جو نہ دے، نظر بھی جو آ رہا ہے، وہ
وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ واہ، نظر بھی رکھے سماتے بھی، واہ واہ واہ، وہ جان لیتا ہے نیتیں بھی، نظر بھی رکھے سماتے بھی، وہ جان لیتا ہے نیتیں بھی۔ جو خانہ لاشعور میں جگمگا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ تلاش اس کو نہ کر بتوں میں، وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں میں، تلاش اس کو نہ کر بتوں میں، وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں میں، جو دن کو رات اور رات کو دن بنا رہا ہے۔ ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے۔ ایمان اور آزمائش ہمارے پروگرام کا انتہائی اہم موضوع جس پر ہم بات کر رہے ہیں، اور ڈاکٹر سید غضنفر احمد عاطفی صاحب بہت عمدہ کلام فرما رہے ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا، اب چونکہ پروگرام ہمارا تقریباً نصف حصے میں داخل ہو گیا ہے، تو ہم اتنی آزمائشوں کا ذکر ہوا، قرآن میں اس کا ذکر آیا، حدیث میں ذکر آیا، عملی طور پر تمام انبیاء علیہ السلام اور صحابہ اکرام اہل بیت اطہار علیہ السلام کا ذکر آیا۔ آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ذرا سا کوئی تکلیف ہم پر آ جائے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس پر واویلا کرنا شروع کر دیتے ہیں، لوگ کفریہ کلمات ادا کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ صبر کو تو جیسے ہم جانتے ہی نہیں ہیں کہ صبر ہے کیا، جبکہ فرمایا یہ گیا کہ صبر سے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ مدد حاصل کرو صبر سے اور نماز سے۔ نہ ہمیں اس وقت نماز یاد رہتی ہے، خدا نخواستہ کوئی تکلیف آ جائے، نہ ہم صبر سے کوئی مدد لینا چاہتے ہیں۔ تو آیا بطور مسلمان ہمارا کیا کردار ہونا چاہیے ایسے آزمائش اور ابتلا کے لمحات میں؟ جی ہاں، یہ بہت اچھا سوال آپ نے فرمایا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ان اللہ مع الصابرین۔ کتنی خوبصورت بات ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں صبر کرنے والوں کے ساتھ میں ہوں، صحیح ہے۔ اور فرمایا کہ ایک اور حدیث شریف میں آیا کہ کسی نے اگر جو ہے اس لیے کہ جھگڑا نہ کرنا پڑے اور اپنا حق چھوڑ دیا تو اس کے اللہ تعالیٰ کے پاس اس کو جنت کے سوا اس کے لیے کچھ نہیں۔ تو ہماری جو ہے تربیت اور ایجوکیشن جو ہے وہ بنیادی طور پہ صحیح نہیں ہوئی ہوتی، گھروں کی تربیت صحیح نہیں ہوئی ہوئی تھی، تاکہ اس بچے کے اندر جو ہے یہ اسٹیمنا پیدا ہو جائے، بچے کے اندر کچھ برداشت کرنے کی قوت پیدا ہو جائے۔ تو یہ بچپن سے لے کر کے اسکول سے لے کر کے کالج اور یونیورسٹیز تک یہ حالت رہتا ہے،
اور ہم دیکھتے ہیں کہ عموماً اسکولوں میں بچے لڑ جاتے ہیں. اور اب تو پہلے تو بات تھی بچے اسکولوں میں کالجوں میں یونیورسٹی میں لڑتے تھے. اب تو یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ اساتذہ بچوں سے لڑ جاتے ہیں, بچے اساتذہ سے لڑ جاتے ہیں. اور ابھی جو ایک کیس کچھ دنوں پہلے ہوا, ایک ٹیچر نے جو ہے کسی بچے کو پر تشدد کیا اور اس کا جو ہے وہ ہلاک ہو گیا. تو یہ کیوں ہوا؟ یہ اس وجہ سے ہوا کہ ان کی تعلیم کے ساتھ تربیت ان کی نہیں ہوئی تھی, کہ ان کو چیزیں سکھائی نہیں گئی ہوئی تھی کہ جس وقت کوئی ایکسٹرا آرڈنری سچویشن ان کو سامنے آ جائے تو ان کو کیسے ٹیکل کرنی ہے ان کو. اور کوئی بڑے مہذب سوسائٹیز ہوتی ہیں ان کے اندر یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ صبر و تحمل ہوتا ہے ان کے اندر, جو ہے ٹالرنس لیول ان کا ہائی ہوتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ بلکہ کچھ دن پہلے میں ایک میگزین پڑھ رہا تھا, اس میں دیکھا کہ ایک یورپ کے اندر جو ہے 300 کلومیٹر ٹریفک جام ہو گیا اور وہاں پر سنگل ہارن بھی نہیں بجا. اور ہمارے یہاں دیکھیں ذرا سے بھی ایک 2-3 گاڑیاں آگے تو جو ہے طوفان بدتمیزی برپا کر دیتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم لوگوں کی اس طرح تربیت نہیں کی گئی, اور ہمیں یہ سکھایا گیا کہ ہارن لے کے جانا اور گاڑی لے کے اپنے آگے نکل جانا, دوسرے کو نیچا دکھانا, اور اس طرح کی چیزیں ہمارے اندر سرایت کر گئی ہیں. ہمارے قوم کی مجموعی طور پر جو ہے وہ تربیت کی ضرورت ہے, اور ہر لیول کے اوپر گھر سے لے کر کے ہر ایک اپنی اپنی ذمہ داری کو تربیت کے اعتبار سے پورا کرے. اور بچوں کے اندر بالخصوص ہمیں یہ شعور بیدار کرنا ہے, ان کو ہمیں صبر کرنا سکھانا ہے. اور صبر کرنا سکھانا 2 طریقوں سے, ایک تو ان کو پڑھا کر کے, دوسرا اپنی عملی اگزامپل سے. بچے وہ جو ان کو کہا جا رہا تھا اس سے کم سیکھتے ہیں, جو ان کے سامنے کیا جا رہا تھا اس سے زیادہ سیکھتے ہیں. ان کے سامنے اگر ان کے والدین وہ صبر کریں گے مصیبتوں پر, اور ان کے اساتذہ صبر کریں گے چیزوں پر, تو ان کو خود بخود صبر کرنا آئے گا. یہ بہت ضروری ہے کہ اگر پیرنٹس سمجھیں کہ ہم تو بے صبری کرتے رہیں اور ہمارے بچے جو ہے خواجہ غریب نواز بن جائیں اور وہ جو ہے الدین بختیار کاکی بن جائیں, تو ایسا نہیں ہوگا. صحیح ہے. اور اسی طرح اساتذہ چاہتے ہیں کہ وہ شاگرد امام غزالی بن جائیں, امام راضی بن جائیں, اور وہ خود صبر کا ان کو درس نہ دیں, صبر کا عملی نمونہ بن کے ان کو نہ دکھائیں, تو ایسا نہیں ہوگا. تو ہمیں سب سے پہلے خود اپنی ذات میں صبر کرنا ہمیں جو ہے سیکھنا ہوگا. پھر ہمیں اپنے چھوٹوں کے لیے ان کے لیے رہنما بننا ہوگا کہ صبر کے جب ایسے موقع آ جائیں کہ جہاں پر ان کو پتہ چلے کہ ہاں پر اب یہ صبر کریں گے, صبر و تحمل سے کام لینا ہے یا بالکل ریش ہو جانا ہے, تو وہاں پر صبر و تحمل سے وہ کریں. اور نقصان بھی آپ کو بظاہر لگ رہا ہے تھوڑا سا ہو جائے گا, لیکن یہ کہ وہ اس بڑے نقصان سے بہتر ہوگا جو آپ سمجھ رہے ہیں. واہ واہ, صبر کا بڑا درجہ ہے. اور صحیح فرمایا آپ نے کہ صبر کے لیے ہمیں رول ماڈل بننا پڑے گا, عملی مثال قائم کرنی پڑے گی اپنی. چونکہ نبی کریم علیہ السلام نے صبر کیا, سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہا نے صبر کیا, مولا کائنات سیدنا علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہ الکریم نے صبر کیا. تو ان تمام صبر کرنے والوں کی مثالیں آپ شہدائے کربلا کی شہادتوں کی صورت میں اور ان کے صبر و استقامت کی صورت میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس انداز میں انہوں نے, کیونکہ ان کے بڑوں نے صبر کر کے مثال قائم کی. اسی طرح ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک شخص جھگڑ رہا تھا, بے انتہا جھگڑ رہا تھا, اور بہت زیادہ ان کو یعنی کہ زبانی طور پر برا بھلا کہہ رہا تھا. حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے اس کی شکل دیکھ رہے تھے, صبر کر رہے تھے. سرکار علیہ السلام تشریف لائے, اور سرکار علیہ السلام نے جب یہ واقعہ دیکھا کہ ایک شخص برا بھلا کہہ رہا ہے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے خاموشی سے اس کا چہرہ دیکھ رہے ہیں, تو سرکار نے تبسم فرمایا. سرکار تبسم فرما رہے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظریں سرکار کے چہرے اقدس پر پڑتی ہیں, تبسم فرما رہے ہیں. اس کے بعد جب بہت زیادہ سلسلہ آگے بڑھا تو اس شخص کو پھر آپ نے جواب دینا شروع کیا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب جواب دینا شروع کیا اس شخص کو, تو سرکار علیہ السلام کے چہرے پر, چہرہ انور پر ناگواری کے اثرات مرتب ہوئے اور سرکار علیہ السلام تشریف لے گئے. یہ مسئلہ ختم ہوا. یہ مسئلہ ختم ہونے کے بعد جب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف لائے. جب تک میں خاموش تھا آپ تبسم ریز کیفیت میں تشریف فرما رہے وہاں پہ اور وہاں کھڑے رہے, اور جب میں نے کچھ کہنا شروع کیا تو آپ کے چہرے پر, چہرہ اقدس پر میں نے ناگوار اثرات دیکھے اور ناپسندیدہ وہ آپ کے چہرے پر اثرات دیکھے. اس کی وجہ معلوم کرنا چاہتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ابوبکر, جب تک تم خاموش تھے تمہارے لیے فرشتے استغفار کر رہے تھے, تمہارے لیے دعا کر رہے تھے, استغفار کر رہے تھے, اور جب تم نے اس کو جواب دینا شروع کیا تو وہ فرشتے لوٹ گئے. اور یہ بات مجھے اچھی نہیں لگی کہ تمہارے لیے جو فرشتے اللہ تعالیٰ نے بھیجے تھے دعا کرنے کے لیے وہ لوٹ گئے. مجھے یہ بات ناپسند ہوئی اور میں وہاں سے چلا آیا. تو صبر کا کتنا بڑا مقام ہے آپ اس بات سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ صبر کرنے والے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں کتنا بڑا اجر ہے. اللہ تعالیٰ نے کہیں قرآن کریم میں یہ ہم نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ نماز پڑھنے والوں کے ساتھ ہے, اللہ تعالیٰ زکوٰۃ دینے والوں کے ساتھ ہے, اللہ تعالیٰ حج کرنے والوں کے ساتھ ہے, اعمال صالحہ کرنے والوں کے ساتھ ہے. ان اللہ مع الصابرین,
بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو صبر کا بہت بڑا اجر ہے. میں سمجھتا ہوں اس پر مزید کلام کریں گے اسی موضوع پر, اور انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب مزید اپنی خوبصورت گفتگو سے ہمیں ضرور نوازیں گے. کلام شامل کرتے ہیں, پیش کر رہے ہیں منور رضا جنیدی. بسم اللہ. چاندنی چاندنی گلستان گلستان اس قدم کے نشان روشنی روشنی کہکشاں اس قدم کے نشان نور چشم و بصر نور شمس و قمر نور شام و سحر نور چشم و بصر نور شمس و قمر نور شام و سحر قصہ مختصر نور کون و مکان اس قدم کے نشان عظمت عارف و اولیاء سالک و صوفیاء عظمت عارف و اولیاء سالک و صوفیاء غوث اعظم ہے اور خواجہ خواجگاں اس قدم کے نشان آرزو ادیب آبرو ادیب جستجو ادیب آرزو ادیب آبرو ادیب
جستجو ادیب منتہائے طلب اور تمنائے جان اس قدم کے نشان، اس قدم کے نشان۔ کیا کہنا ہے؟ سید حسین علی ادیب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کا لکھا ہوا خوبصورت نعتیہ کلام پیش کر رہے تھے منور رضا جنیدی، اور آج موضوع ہے ایمان اور آزمائش۔ بہت اہم موضوع، ہم نے مثالوں کے طور پر بڑی مقدس ہستیوں کی مثالیں بھی دی اور یہ بھی جاننے کی کوشش کی کہ آیا آج کے دور میں ایسا کیوں ہوتا ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب کی گفتگو سے یہ بات سامنے آئی کہ ہم خود چونکہ رول ماڈل نہیں ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے جونیئر، ہمارے بچے، ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں، ہمارا جو ینگ جنریشن ہے، ان میں کوئی قطب اور ابدال پیدا ہو جائے۔ تو ایسا ممکن نہیں ہے جب تک بڑے اس کی مثال قائم نہیں کریں گے، چھوٹے اس پر عمل کرنا ان کے لیے بہت دشوار ہو جائے گا۔ اچھا، اب یہ بات بہت اہم ہے کہ آیا یہ ذمہ داری صبر کی اور آزمائش کے معاملات جو ہیں وہ گھر سے کی ذمہ داری ہے، گھر والوں کی ذمہ داری ہے، اساتذہ کی ذمہ داری ہے، ائمہ مساجد کی ذمہ داری ہے، کس کی ذمہ داری ہے؟ معاشرہ کس کی طرف دیکھے کہ آیا وہ طبقہ کہ جو کسی جنریشن کو جو ہے ایک بہتر جنریشن بنا سکتا ہے اور مثالی جنریشن بنا سکتا ہے، وہ کس کی ذمہ داری ہے؟ یعنی گھر سے لے کر، اور ہم نے تمام ہی چیز سامنے رکھ دی۔ ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ اس کی ذمہ داری کس پر عائد ہوتی ہے بنیادی؟ آپ نے تو اس کو پورا خلاصہ آپ نے ماشاءاللہ کر دیا۔ ان سب حضرات کی ذمہ داری ہے، لیکن جو سب سے جو بڑے اسٹیک ہولڈر ہیں وہ پیرنٹس ہیں۔ پیرنٹس صحیح، بالآخر جو ہے ٹیچرس بھی اپنے گھر چلے جائیں گے، باقی سب چلے جائیں گے، اور ائمہ مساجد اپنے گھر ہو جائیں گے، تو جو اصل ذمہ داری ہے نا وہ پیرنٹس کی ذمہ داری ہے۔ تو پیرنٹس کو اپنے بچوں کا خیال کرنا، تو پیرنٹس کو سب سے پہلے ان کے سامنے رول ماڈل بننا ہوگا۔ بچے سب سے پہلے پیرنٹس تو یہ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب قطع کلامی کی معذرت، ایک تھپڑ مارا کسی نے، یار تم دو ٹکا دیتے اس کو، میں دیکھ لیتا۔ یہی طریقے کی خراب ہوتی ہے، اور یہ جب 40 سال کے بعد جا کر کے وہ ان کے سامنے وہ چیز آتی ہے اللہ، تو پھر وہ پتہ چلتا ہے کہ یہ تو میں نے غلط تربیت کر دی تھی۔ تو یہی پرابلم ہوتا ہے کہ وہ کسی نے یہ کہا تھا کہ میری ماں اگر مجھے بچپن میں جو ہے پینسل چورانے سے روک دیتی بچے اسکول سے، تو میں آج تمہارا ڈاکو نہ بنتا۔ ہاں، تو یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں اس کو ہم بچوں کو اپریشیٹ کرتے ہیں، تو کبھی بھی بچوں کو غلط چیز پہ اپریشیٹ نہیں کرنا چاہیے، بچے کو جو ہے اور اچھی چیزوں پہ اپریشیٹ کرنا چاہیے، ہمیشہ ڈیگریڈ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ تو بیلنس رکھنا چاہیے۔ پیرنٹس کی تربیت کی بہت ضرورت ہے، بالخصوص والدین کی دونوں کی، اور والدہ کی تربیت، کیونکہ والد تو ظاہری بات ہے گھر سے سارا دن جو اپنے آفس میں کام دھندے ذریعہ معاش کے لیے باہر، جو ذمہ داری اس سے بھی زیادہ بن جاتی ہے وہ ماں کی بن جاتی ہے۔ اس حوالے سے خواتین کی تعلیم و تربیت کی اہمیت جو ہے وہ اور ہو جاتی ہے۔ لیکن ڈاکٹر صاحب یہاں پر قطع کلام، میں نے واقعہ کربلا کا ذکر کیا، تو واقعہ کربلا میں تو حضرت سیدہ زینب بنت علی سلام اللہ تعالیٰ علیہ کا بھی کردار ہے۔ پورا واقعہ کربلا آپ نے دیکھا۔ پھر دربار شام میں اس یزید وقت کو یعنی کہ مخاطب کر کے انہوں نے ان تمام مظالم کا بھی اپنی شان و عظمت بھی بیان فرمائی اور ان مظالم کا بھی ذکر کیا اور اس کے باطل ہونے کا بھی اس کو۔ یہاں ہمارے یہاں تو خواتین ہی سب سے زیادہ، ذرا سا کچھ جو یہ ہو گیا، تو خواتین میں تو ویسے بھی صبر کا معاملہ نظر نہیں آتا۔ آپ نے خواتین کا کہا، ماں کی صورت میں ہے، بہن کی صورت میں، بیوی کی صورت میں، ہر صورت میں اس کی تقدیس اپنی جگہ، لیکن اگر وہی صبر نہ کرے تو اس کے زیر اثر جتنے بچے ہیں، چاہے وہ بیٹا ہو، بھائی ہو یا اور شوہر ہو، تو صبر کس طرح پھر ڈیولپ ہوگا؟ ڈاکٹر صاحب یہ تو بڑی اہم بات آپ نے ارشاد فرما دی۔ جی ہاں، بہت وہ جو سیدہ زینب کی بات آپ نے کی، وہ تو بڑے ایکسٹرا آرڈنری حالات ہیں، لیکن ہم اگر عام حالات میں دیکھیں تو دیکھتے ہیں کہ سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ و رضی اللہ عنہ کہ آپ جب گھر میں ہیں تو ایک دن جو ہے وہ کچھ لوگ آئے، افطاری کا دسترخوان لگا ہوا تھا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اٹھا کر دسترخوان جو ہے وہ ان کو پیش کر دیا، افطاری نہیں کی۔ دوسرے دن جو ہے افطاری کا وقت آیا تو پھر اسی طرح سے واقعہ ہوا، تو سیدہ کائنات نے وہ دسترخوان جو ہے وہ اس کو صدقہ کر دیا۔ اب یہ بچوں کی تربیت ہو گئی، پھر اس کا قرآن میں ذکر آ گیا۔ ہاں جی کہ وہ لوگ جو صدقہ کھا، اللہ اللہ اللہ۔ تیسرے دن اب بچوں نے جب دیکھا نا کہ پہلے دن والد صاحب نے صدقہ کر دیا، دوسرے دن والدہ نے صدقہ کر دیا، اب یہ بچوں کی تربیت ہوگی۔ بچوں نے تیسرے دن کیا کیا؟ بچوں نے اٹھا کے دسترخوان وہ صدقہ کر دیا جو ہے۔ تو یہ ہے عملی طور پر تربیت کرنا، کہ میں نے جیسے پہلے عرض کی تھی کہ بچے جو آپ ان کو بول رہے ہوتے ہیں اس سے کم لیتے ہیں، جو کر رہے ہوتے ہیں اس سے زیادہ سیکھ رہے ہوتے ہیں۔
بالکل. تو یہ ہمارے والدین جو بھی والدین ہیں ان سب کو، اساتذہ کو، مشائخ کو، ائمہ مساجد جیسے آپ نے ذکر کیا، یہ جو ہماری تربیت کا ایک بڑا وہ تھا جو محراب و منبر، یہ بھی بہت کمزور پڑ گیا، کیونکہ لوگوں کی تربیت جمعے کے جمعے جاتے تو ہیں لیکن تربیت ہوتی تھی یہاں سے، اور اس میں ہمیں اس کو افیکٹو کرنا ہوگا. یہ ہمارا بہت بڑا ایک انسٹیٹیوشن تھا محراب و منبر جو تھا، اور یہیں سے تربیت ہوتی تھی، اور یہیں سے لوگ جو ہے وہ ہدایت یافتہ ہوتے تھے، اور ہماری خانقاہیں جو تھی یہاں سے تربیت ہوتی تھی. اور اس طرح ہمارے جامعات اور ہمارے کالجز، اسکول، ان سب جگہ سے تربیت ہوگی تو وہی لوگ جا کے آگے پیرنٹس بنیں گے. وہ جو آج کی بچی ہے اور آج کا بچہ ہے وہ کل جا کے کسی کا باپ اور کسی کی ماں بنیں گے. تو ہمیں ہر لیول کے اوپر جو ہے وہ اس چیز کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ان کی تربیت اس انداز میں ہو کہ ان کو سکھایا جائے باقاعدہ صبر و تحمل کرنا، ان کو سکھایا جائے کہ کس طرح سے صبر کرتے ہیں. اور بچہ اگر کوئی فیل ہو جائے، کسی کے کم مارکس آ جائیں، تو اس کو اس طرح احساس نہ دلائیں کہ اس کے اندر نگیٹو جذبات جنم لیں، بلکہ اس کو اس طرح سے احساس دلائیں کہ اس کو اندازہ ہو کہ نہیں مجھ سے یہ غلطی ہو گئی، آئندہ مجھے ایسا نہیں کرنا، اور مجھے ابھی تو رزلٹ یہ ہے، مجھے اس پہ صبر کرنا ہے اور آئندہ کے لیے مجھے محنت کرنی ہے. ٹھیک، تو اس انداز میں اس کی تربیت ہو. ناظرین محترم، ایمان اور آزمائش آج ہمارے پروگرام کا موضوع ہے، اور یہ بڑی آزمائش ہوتی ہے کہ ہم صبر کے لمحات میں جو ہے بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہیں. بڑی آزمائش ہوتی ہے. اس کے لیے میں سمجھتا ہوں پہلے ذات انفرادی طور پر اگر ہم اس کو جانچنا چاہیں، پرکھنا چاہیں، تو وہ کیا پیمانے ہیں، وہ کیا مقیاس ہے، وہ کیا چیزیں ہیں کہ جنہیں ہم اپنی ذات پر پہلے امپلیمنٹ کریں، پھر ہم معاشرے سے توقع کر سکتے ہیں. اس حوالے سے ضرور بات ہوگی، کیونکہ یہ بے صبری جو ہے یہ فرسٹریشن کی طرف لے کر جا رہی ہے ہمیں، اور یہ فرسٹریشن جو ہے ہمارے پورے معاشرے کی عکاسی کر رہی ہے. کہ کوئی معاشرہ اگر آپ دیکھیں کہیں پر اس طرح کی انارکی ہو، کہیں پر اس طرح کا معاملہ ہو، تو پتہ چلے یہ معاشرہ بڑا فرسٹریٹڈ معاشرہ ہے، بڑا مطلب ہیپزٹ وے میں چلنے والا معاشرہ ہے. اس میں کسی قسم کا کہیں نہ سکون ہے، نہ کہیں یہاں ایسا نظر آتا ہے کہ بڑے پرسکون لوگ ہیں، بلکہ ہر شخص ذہنی طور پر انتشار کا شکار منتشر نظر آ رہا ہے. تو یہ صبر کے نہ ہونے کے سبب ہے. میں چاہتا ہوں اس پر مزید کلام کریں. ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹیں گے. مجھے امید ہے آپ کا اور ہمارا ساتھ رہے گا. ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے. ایمان اور آزمائش ہمارے پروگرام کا موضوع ہے. کہاں سے بات چلی اور کہاں تک آگئی. ظاہر ہے ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں اس کی مثال دینا بہت ضروری ہے. صرف آمدم نشستم برخاستم نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس موضوع سے ہمیں کچھ کنسیو کرنا چاہیے، کچھ حاصل کرنا چاہیے، اور اسے اپنی ذات پر امپلیمنٹ کرنا چاہیے. تو ذاتی طور پر، انفرادی طور پر ہمیں کن تبدیلیوں کی ضرورت ہے اپنی ذات میں کہ ہم میں صبر بھی پیدا ہو. آزمائش کی گھڑی میں ہم صبر کریں، اللہ کا شکر ادا کریں، اور اللہ کے ان بندوں میں شامل ہوں کہ جنہیں اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے. تو اس حوالے سے کن کن خطوط پر ہماری تربیت ہونی چاہیے، یہ ہم اپنی اصلاح کریں، اپنا محاسبہ کریں. ڈاکٹر صاحب، میں چاہتا ہوں یہ ایک پیغام بھی ہوگا آپ کا ہمارے لیے، آج کے پروگرام کے لیے، ناظرین کے لیے، کہ کہاں کہاں ہمیں صبر کرنا چاہیے، کن کن مقامات پر ہمیں بہت استقامت کے ساتھ، تاکہ کوئی دیکھے شخص، کوئی غیر مسلم دیکھو تو یہ سمجھ سکے یہ مسلمان ہے، صابر آدمی ہے، کوئی مثال بن جائے ہم معاشرے کے لیے. جی اس میں سب سے اہم چیز جو، اگر چونکہ اب ٹائم بہت تھوڑا رہ گیا ہے، جی تو جو سب سے انسان جہاں پر صبر کا دامن ہاتھ جاتا ہے اس کا نا، وہ اس کی ناکامی ہوتی ہے. تو ہم لوگوں کو ناکامیوں میں جینا سکھائیں گے. ناکامی کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مایوسی سے بچائیں، بالکل مایوسی سے لا تقنطوا من رحمت اللہ بتائیں. بالکل ایسے ہی. اور یہ فرمایا گیا کہ تقدیر پر ایمان، اصل میں دیکھا ہمارا ٹاپک بھی ایمان اور آزمائش تھا نا، تو ایمان اور ایمان کے ہماری ایمانیات کی جو چیزیں ہیں وہ ایسی ہیں کہ ان کے اثرات عمل میں ظاہر ہوتے ہیں. واہ. ہمارا جب تقدیر پہ عقیدہ ہوگا اور خیر اور شر پہ عقیدہ ہوگا کہ اللہ رب العالمین کی جانب سے پیدا کیے ہوئے ہیں، اور یہ جو کچھ ہمارے ساتھ معاملات پیش آ رہے ہیں، تو اس میں یہ تقدیر مبرم کے طور پہ ہمارے ساتھ پیش آئے تو اس پہ صبر کرنا چاہیے ہمیں. اور انسان اپنے طور پہ کوشش پوری کرے، اور جب پوری کوشش کرنے کے بعد نتیجہ اس کی مرضی کے مطابق نہ ہو تو اس کو جاننا چاہیے کہ یہ سیدنا علی امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا، میں نے ارادوں کو ٹوٹنے سے اللہ تعالیٰ کو پایا. ٹھیک، تو یہ سیدنا علی کا بھی قول ہے، سیدنا امام اعظم کا بھی قول ہے کہ میں نے ارادوں کو ٹوٹنے سے اللہ رب العالمین کو پایا. انسان کے سارے ارادے پورے نہیں ہوں گے، ساری خواہشات پوری اس کی نہیں ہوں گی، ہر چیز میں اس کو کامیابی نہیں ہوگی. تو اگر اس کو کبھی ناکامی بھی ہو جائے تو اس کے اندر وہ صبر کا دامن حاصل نہ چھوڑے، بلکہ اس کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سمجھے اور اس پر اپنا ایمان رکھے. جتنا اس کا ایمان مضبوط ہوگا اتنا ہی وہ صبر، اپنے معاملات میں صبر کرنے والا ہوگا. بزنس میں نقصان ہو جاتا ہے، کہیں آنے جانے میں تاخیر ہو جاتی ہے، اور پھر وہ یہ نہ کرے کہ اگر میں یہ کر لیتا، اگر میں یہ کر لیتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اگر اور مگر شیطان کے ہتھیار ہیں. تو وہ اگر اور مگر جو ہے اس کو آ کے راستے کو روکتے ہیں اور لوگ کہتے ہیں اگر تم ایسا کرتے, اگر تم ایسا کرتے. نہیں, اس وقت تو یہ ہو گیا. یعنی تدبیر کوئی چیز نہیں ہے, تقدیر اصل. نہیں, تدبیر بھی ہے, دونوں چیزیں ہیں. جہاں پر اللہ کا فیصلہ آ گیا تو وہاں تو ظاہر بات تدبیر کام نہیں کرے گی, تو اس کو فیصلے کو آپ نے قبول کرنا ہے. اور کہیں پر اللہ رب العالمین نے بندے کو جہاں پر مواخذہ رکھا, جہاں پر اس سے وہ چیز رکھی, تو وہاں پر تدبیر کا بھی اللہ رب العالمین نے حکم فرمایا. لیس الانسان الا ما سعى فرمایا کہ جو جس طرح وہ جہد و جہد کرے گا وہ پائے گا. من طلب وجد والی بات ہوگی. تو انسان کوشش کرے اور فعال لما یرید, اور نتیجے کو پھر اللہ رب العالمین پہ چھوڑ دے کہ اللہ رب العالمین جو نتیجہ فرمایا اس کو قبول فرمائے. جی جی, کیا بات, یہ بہت اہم ہے کہ ناکامیوں کو سہنے کی اس کے اندر ضرورت ہو, یہ قبولیت ہو, تو پھر بندہ لیڈر بنتا ہے, پھر اس کی پرسنالٹی صحیح طور پر جو ہے وہ پالش ہوتی ہے. ڈاکٹر صاحب نے آج کے موضوع کو بہت اچھی طرح کنکلوڈ کیا, اور وہ اس انداز میں جو سننا چاہ رہا تھا یا آپ تک پہنچانا چاہ رہا تھا وہ یہ کہ جناب مایوسی سے بچیں. یہی مایوسی ہے نا کہ جناب صبر کا دامن اسی لیے چھوٹ رہا ہے کہ نقصان ہو جائے گا, ہمارا مقصود اور مطلوب جو ہے وہ ہمیں حاصل نہیں ہوگا, ہمارا ٹارگٹ ہم اچیو نہیں کر سکیں گے, ہم اپنے گولز کو اچیو نہیں کر سکیں گے. یہاں پر جب یہ بات, یا ہمارا اسٹیٹس متاثر ہو جائے گا, یا ہمارا نام, ہمارا تعارف جو ہے وہ متاثر ہو جائے گا. اسی وجہ سے یہ تمام وجوہات ہوتی ہیں جس کے سبب انسان بے صبری کا مظاہرہ کرتا ہے. کہیں مال کا خدشہ ہوتا ہے, کہیں اپنے نام و نمود کا مسئلہ ہوتا ہے, تو وہاں پر بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہوئے بہت اچھی بات ڈاکٹر صاحب نے بتائی کہ ناکامیوں سے بالکل خوفزدہ نہ ہو, صبر کا دامن ہاتھ میں رکھیں, چونکہ یہ یقین رکھیں جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کی جانب سے ہو رہا ہے. اللہ کی رضا کی خاطر اگر آپ صبر کریں گے تو اس صبر پر بہت بڑا اجر ہے آپ کے لیے. یہ بات بالکل ثابت کرتی ہے تاریخ, اور قرآن کریم میں بھی یہی موجود ہے, ان اللہ مع الصابرین. تو صبر کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دیں, اللہ کی رضا پر راضی رہیں, پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کیسے اسباب پیدا کرتا ہے, اور پھر آپ کو معاشرے کے لیے رول ماڈل بنا دیا جائے گا اللہ کی جانب سے کہ دیکھو یہ صبر کرنے والا تھا, اس کو اللہ نے کیسا مرتبہ. جو بے صبرے لوگ ہیں ان کی بے صبری بھی سامنے آ جاتی ہے, ان کی فرسٹریشن بھی یہ ثابت کر دیتی ہے کہ منتشر مزاج لوگ ہیں, یہ منتشر ذہن کے لوگ ہیں, جس کی وجہ سے صبر نہیں کیا انہوں نے اور اپنے تشخص کو پامال کرتے ہوئے اس دنیا میں رہے. ڈاکٹر صاحب میں آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ ادا کروں گا, آپ تشریف لائے اور آپ نے بہت مفید کلام فرمایا. منور رضا جنیدی آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ. آخر میں کلام شامل کریں گے آپ کی آواز میں, انشاءاللہ آپ کو ایک دفعہ پھر مزید کسی اور پروگرام میں زحمت دیں گے آنے کی. ڈاکٹر صاحب انشاءاللہ آئیں گے. اور آج ڈاکٹر صاحب نے مجھے ایک بات جو کہی ہے دوران جواب, تقدیر اور تقدیر مبرم کے حوالے سے, تقدیر کے موضوع پر ہم ضرور انشاءاللہ پروگرام کریں گے ڈاکٹر صاحب کی رہنمائی میں, اور اس کو مزید چونکہ ایک بہت اہم موضوع ہے تو اس پر انشاءاللہ مزید ایک اور پروگرام کریں گے. آئندہ پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. جبھی میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ, یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ. بروزے حشر میرے اس یقین کی لاج رکھ لینا, بروزے حشر میرے اس یقین کی لاج رکھ لینا, تمہارا ہوں تمہارا ہوں تمہارا یا رسول اللہ. ندامت
مگر نازاں ہوں قسمت پر، ندامت ہے خطاؤں پر، ندامت ہے خطاؤں پر، مگر نازاں ہوں قسمت پر، میرے ہاتھوں میں گئے دامن تمہارا یا رسول اللہ، تیرا در ہو میرا سر ہو سکون دل میسر ہو، تیرا در ہو میرا سر ہو سکون دل میسر ہو، پھر کب تک یہ انجم مارا یا رسول اللہ، جبھی میری غو سنگے در تمہارا یا رسول